اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین واصبح فی المدینة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے پروردگار آپ نے جو مجھ پر انعام کیا ہے تو میں آئندہ کبھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ پھر صبح کے وقت وہ شہر میں ڈرتے ڈرتے حالات کا جائزہ لے رہے تھے، اتنے میں دیکھا کہ جس شخص نے کل ان سے مدد مانگی تھی وہ پھر انہیں فریاد کے لیے پکار رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ معلوم ہوا کہ تم تو کھلم کھلا شریر آدمی ہو۔ پھر جب انہوں نے اس شخص کو پکڑنے کا ارادہ کیا جو ان دونوں کا دشمن تھا تو اس اسرائیلی نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کیا تم مجھے بھی اسی طرح قتل کرنا چاہتے ہو جیسے تم نے کل ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا؟ تمہارا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم زمین میں اپنی زبردستی جماؤ اور تم مسلح بننا نہیں چاہتے۔ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ شہر کے بالکل دور دراز علاقے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سردار لوگ تمہارے بارے میں مشورے کر رہے ہیں کہ تمہیں قتل کر ڈالیں، اس لیے تم یہاں سے نکل جاؤ، یقین رکھو میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام ڈرتے حالات کا جائزہ لیتے شہر سے نکل کھڑے ہوئے، کہنے لگے میرے پروردگار مجھے ظالم لوگوں سے بچا لیجئے۔ سورہ قصص کی 17 نمبر سے لے کر کے 21 نمبر تک کی آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ کل آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام شہر جب آئے تو دیکھا کہ دو آدمی آپس میں دست و گریباں ہے۔ اس میں سے ایک فرعون کا آدمی تھا، دوسرا بنی اسرائیل کا آدمی تھا۔ بنی اسرائیل کے آدمی نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو مدد کے لیے پکارا، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام لڑائی کو ختم کرنے کے لیے ان دونوں کے پاس گئے اور لڑائی کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن جب فرعون کا آدمی نہیں مانا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک مکہ مارا کہ اس مکے کی طاقت اور قوت کی وجہ سے وہ فرعونی آدمی جو تھا مر گیا۔ جب مر گیا تو لڑائی چونکہ مر گیا، معاملہ رفع دفع ہو گیا، کسی کو پتہ نہیں چلا کہ کس آدمی نے قتل کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر ایک قسم کی وحشت بیٹھی ہوئی تھی، ڈر بیٹھا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، کیا اللہ بغیر قصد و ارادے کے مجھ سے یہ قتل ہو گیا ہے، ہمیں معاف کر دیا جائے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے معافی کا ان سے وعدہ کیا کہ میں نے تمہاری غلطی کو معاف کر دیا کیونکہ بغیر قصد و ارادے کے یہ قتل ہوا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے اس نعمت پر، اللہ تعالیٰ نے جو معافی کا اعلان کیا، اس نعمت پر بطور شکرانے اللہ سے عہد کیا کہ یا اللہ اب میں کبھی کسی ظالم اور مجرم آدمی کی مدد نہیں کروں گا۔ اس آیت کریمہ سے جو میں نے 17 نمبر کی آیت پڑھی ہے، کل بھی میں نے پڑھی تھی اور آج بھی میں نے پڑھی ہے۔ رات کو کتاب کے مطالعے کے وقت کچھ نئی باتیں معلوم ہوئی جس کو میں آپ کے سامنے بھی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ عہد کیا کہ یا اللہ میں کسی ظالم اور مجرم آدمی کی مدد نہیں کروں گا، اس سے پتہ یہ چلا
کہ بنی اسرائیل کا جو آدمی تھا وہ لڑاکو اور جھگڑالو قسم کا آدمی تھا. اس کا ثبوت یہ ہے، کبھی میں بیان کروں گا کہ وہ لڑائی کرنے والا، لڑائی جھگڑے کرنے کا مزاج اس کا تھا، جیسا کہ بعض لوگوں کا مزاج ہوتا، بات بات میں لڑنا شروع کر دیتے. تو بنی اسرائیل کا وہ آدمی بھی جو تھا لڑائی جھگڑے کرنے والا تھا، اس کا مزاج لڑائی جھگڑے کا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا پہلے کہ یہ جھگڑالو قسم کا آدمی ہے، لیکن جب معلوم ہو گیا کہ بنی اسرائیل کا یہ آدمی جھگڑالو ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا اللہ میں اب کبھی کسی مجرم آدمی کی مدد نہیں کروں گا. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ مجرمین کی تفسیر کافرین سے کرتے ہیں. یعنی کیا مطلب؟ میں کسی کافر کی مدد نہیں کروں گا، میں کسی کافر اور مجرم کی، ظالم کی مدد نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے عہد کیا، یہ وعدہ کیا. اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ گناہ جس طریقے سے کرنا جرم ہے، اسی طریقے سے گناہوں کا تعاون کرنا، گناہوں کا ساتھ دینا بھی جرم ہے. گناہ کرنا تو جرم ہے، گناہ کرنا خود گناہ ہے، لیکن گناہوں میں کسی کا تعاون کرنا، کسی کی مدد کرنا، گناہوں میں رہبری کرنا، یہ بھی گناہ ہے. چنانچہ قرآن کے اندر اللہ فرماتے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ کہ ظلم اور عدوان کے اوپر کسی کی تم مدد مت کرو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا گناہ کرنا تو گناہ ہے، گناہوں پر مدد کرنا بھی گناہ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام یہ عہد کر رہے ہیں کہ میں کسی گناہگار کی کوئی مدد نہیں کروں گا، کسی مجرم اور کافر کی مدد نہیں کروں گا. اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ مظلوم آدمی چاہے فاسق ہو چاہے فاجر ہو، اس کی مدد کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے. مظلوم آدمی جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، مظلوم آدمی کی مدد کرنا چاہے کافر ہو چاہے فاسق ہو، اس کی مدد کرنا ضروری ہے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ظالم کی مدد کرنا کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے. اس سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے، اس سے استدلال کیا ہے ظالم حکمرانوں کی ملازمت، اس کی نوکری کرنا بھی جائز نہیں ہے. اگر کوئی ظالم حکمراں ہے، ظالم کوئی بادشاہ ہے، تو ظالم بادشاہ کی نوکری کرنا، ملازمت کرنا بھی جائز نہیں ہے. کیونکہ ظالم بادشاہ جب کسی ظلم کے تعلق سے کوئی فرمان جاری کرے گا تو اس فرمان کے پھیلانے میں اور اس فرمان کے جاری کرنے میں یہ ملازم پیشہ آدمی بھی مددگار بنے گا. یہ باتیں چونکہ میں نے ابھی رات میں کتاب پڑھتے وقت معلوم کی تھی، اس لیے میں نے آپ کے سامنے بیان کی. اب میں یہ واقعہ جو باقی رہ گیا تھا وہ واقعہ یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے بغیر قصد و ارادے کے اس فرعونی آدمی کا قتل ہو گیا، کسی کو پتہ نہیں چلا، فرعون کے دربار میں یہ خبر پہنچی تو فرعون کے دربار میں ہلچل مچ گئی کہ فرعون کے آدمی کو قتل کر دیا، حکومت کے آدمی کو قتل کر دیا. قتل کرنے والا کون ہے، اس کی جو ہے خبر دی جائے، اس کا پتہ چلا جائے، اس کی تحقیقات کی جائے. اس کے لیے فرعون کے آدمیوں نے جاسوسی کے لیے آدمی کو متعین کر دیا، تحقیقات شروع ہو گئی. لیکن اللہ تعالیٰ کو چونکہ اس کو ظاہر کرنا تھا، اس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں اور مصلحتیں تھیں. موسیٰ علیہ السلام دوسرے روز شہر آئے ڈرتے ہوئے، خوف زدہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ڈر اور خوف تھا. اسی حالت میں موسیٰ علیہ السلام شہر کے اندر دوبارہ آئے تو دیکھا کہ بنی اسرائیل کا وہی آدمی، جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ جھگڑالو قسم کا آدمی تھا، اس کا ثبوت یہی ہے کہ وہی آدمی ایک دوسرے فرعونی آدمی سے لڑائی کر رہا ہے. لڑائی دونوں آپس میں دستوں گریباں ہیں. موسیٰ علیہ السلام جب ان کے قریب گئے تو بنی اسرائیل کے آدمی نے پکارا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھ کو بچاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام دونوں کے درمیان معاملہ رفع دفع کرانے کے لیے گئے کہ اس طریقے سے ہم ہٹا دیں گے. تو بنی اسرائیل کا آدمی سوچنے لگا کہ کہیں موسیٰ علیہ السلام نے کل ایک مکہ مارا تھا فرعون کے آدمی کو اور وہ فرعونی مر گیا تھا، کہیں آج ایسا تو نہیں کہ مجھ کو یہ مکہ مارے گا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو لڑاکو اور جھگڑالو قسم کا آدمی ہے، اور کل بھی تو لڑ رہا تھا اور آج بھی تو لڑ رہا ہے. تو بنی اسرائیل کے آدمی نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کل تم نے فرعون کے آدمی کو قتل کیا تھا، آج مجھ کو قتل کرنے کا ارادہ ہے کیا؟
بس یہ راز فاش ہو گیا. ابھی تک یہ راز تھا, چھپا ہوا تھا, لیکن بنی اسرائیل کے اس آدمی نے اس کو ظاہر کر دیا کہ کل تم نے مکہ مارا تھا فرعون کے آدمی کو, اور فرعون کا آدمی مر گیا تھا, آج مجھ کو تم قتل کرنا چاہتے ہو کیا؟ جیسے یہ کہا نا, بس فرعونی آدمی بھاگتا اور فرعون کے دربار میں گیا اور جا کر کے وہاں شور کرنے لگا کہ کل جس فرعونی آدمی کا قتل ہوا تھا اس کا پتہ چل گیا ہے. تو پوچھا گیا بھائی کون ہے وہ قتل کرنے والا؟ تو اس فرعونی آدمی نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام جو تمہارا پروردہ ہے, تمہارے محل میں جس کی پرورش ہوئی ہے, تم نے ناز و نام میں اس کو پالا ہے, اسی نے تمہارے آدمی کو قتل کیا ہے. اب فرعون نے جو ہے فوراً مشورہ طلب کر لیا, اپنے مشیروں کو بلا لیا اور بلا کر کے ان سے مشورہ طلب کیا کہ بتاؤ اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے. تو سب نے یہ مشورہ دیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ فرعونی آدمی کو قتل کیا ہے, حکومت کے عہدیدار کو, منصبدار کو قتل کیا ہے, اس کے بدلے میں موسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کر دیا جائے. یہ مشورہ ہو گیا, فیصلہ ہو گیا. ایک آدمی انہی لوگوں میں سے جو مشیر لوگ بیٹھے تھے, انہی آدمیوں میں سے ایک آدمی موسیٰ علیہ السلام کا عقیدت مند تھا, محبت کرنے والا تھا. وہ پیچھے کے راستے سے بھاگتا ہوا تیزی کے ساتھ آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس, اور آ کر کے اس نے کہا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام, فرعون کے دربار میں تمہارے قتل کا مشورہ ہو رہا ہے اور تم کو قتل کر دیا جائے گا. اب میں تمہارا خیر خواہ ہوں, تمہارے لیے مناسب یہ ہے کہ تم یہاں سے کہیں چلے جاؤ. مشورہ محل کے اندر ہو رہا, میں سن کر کے آ رہا ہوں, اس لیے تمہارے لیے مناسب یہ ہے کہ تم یہاں سے کہیں چلے جاؤ اور فوراً روانہ ہو جاؤ, کیونکہ فرعون کے دربار میں مشورہ ہو چکا ہے. فرعونی آدمی آپس میں مشورہ کر رہے تھے کس طریقے سے قتل کیا جائے, کیسا کیا جائے, آپس میں مشورہ ہی کر رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ آ کر کے خبر دے کر کے گیا. اب موسیٰ علیہ السلام جس حال میں تھے, بدن میں نہ تو صحیح کپڑا تھا, نہ تو پیروں میں چپل تھی, نہ تو کھانے پینے کا کوئی انتظام تھا, نہ تو زیادہ سفر تھا, نہ سفر کے کوئی اخراجات تھے, اسی حال میں موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل گئے. اور یہ بھی معلوم نہیں کہ راستہ کہاں کوئی یہ جاتا ہے اور مجھے کہاں جانا ہے, نامعلوم راستے کی طرف نکل گئے, اور جنگل کا راستہ تھا, اسی راستے سے نکل گئے. اسی وقت دعا موسیٰ علیہ السلام نے کی, جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ذکر کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, رب نجنی من القوم الظالمین, اے میرے پروردگار آپ ہمیں ظالم قوم سے, ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائیے. اسی وقت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی, اور موسیٰ علیہ السلام اسی حال میں مصر سے روانہ ہو گئے. پیروں میں چپل بھی نہیں ہے, جسم میں کپڑے بھی نہیں ہے, کھانے پینے کا سامان بھی نہیں ہے, بس اسی طریقے سے وہاں سے نکل کر کے چلے گئے. کتاب کے اندر لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے تقریباً 8-10 روز پیدل سفر کیا, پیروں میں چھالے پڑ گئے, جسم میں کپڑے نہیں تھے, کھانا نہ ہونے کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے اس درمیان میں درخت کے پتے چبا چبا کر کے گزر بسر کیا, پتے چبا چبا کر کے. وہاں سے روانہ جب ہو گئے تو چونکہ کوئی تیاری نہیں تھی, پہلے سے کوئی ارادہ نہیں تھا, اچانک یہ سفر ہو گیا, تو 8-10 دنوں تک موسیٰ علیہ السلام نے درخت کے پتے کھا کھا کر کے گزارے اور نامعلوم راستے کی طرف چلے. 8-10 روز کے بعد موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے, جیسا کہ آگے کی آیت میں اس کا تذکرہ آئے گا انشاءاللہ. مدین پہنچے, 8-10 روز کا سفر کر کے, پیدل سفر, سردی گرمی کا زمانہ رہا ہوگا, دھوپ رہی ہوگی اور بارش بھی ہو سکتی ہوئی ہوگی. اتنی مشکلات کے بعد 8-10 دنوں کے پیدل سفر کے بعد موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے, شعیب علیہ السلام کے پاس. اس کے بعد کے حالات اور واقعات کو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب نے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم.